بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1078 ہے اور آج سورۃ النحل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 75 اور 76، 75 and 76۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان کی، عبدا مملوکا، ایک غلام مملوک کی، لا یقدر، وہ قدرت نہیں رکھتا، علی شیء، کسی چیز پر، ومن، اور دوسرا وہ شخص کے رزقناہ، ہم نے اسے دیا، منا رزقا حسنا، اپنی طرف سے اچھا رزق، فهو ينفق، تو وہ خرچ کرتا ہے، منہ، ان میں سے، سرا و جہرا، پوشیدہ طور اور ظاہر بھی، هل يستوون، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثلا، اور اللہ نے بیان کی ایک اور مثال، رجلین، 2 مردوں کی، احدہما، ان میں کا ایک، اب کم، گنگا ہے، لا یقدر، وہ قدرت نہیں رکھتا، علی شیء، کسی چیز پر، وہ کل، جبکہ وہ بوجھ ہے، علی مولا، اپنے مالک پر، اینما یوجہہ، جہاں کہیں وہ اسے بھیجتا ہے، لا یأتی بخیر، وہ نہیں لاتا کوئی بھلائی، هل یستوی، کیا برابر ہے، ہوا ومن، وہ اور وہ دوسرا شخص جو، یأمر بالعدل، انصاف کے ساتھ حکم دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ راہ راست پر گامزن ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے، اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن ان میں کے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے، 2 آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا اور دوسرے کی ملک میں ہے، بے اختیار و ناتواں ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور اپنے مالک کے اوپر دوبھر ہے، بوجھ ہے، جو جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا ایسا گونگا، بہرا، اور وہ شخص جو سنتا بولتا ہے اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے راہ پر چل رہا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ ان 2 آیتوں 12 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ ایک مثال دیتا ہے۔ دوسری بات، ایک طرف غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، اس کو کسی پر اختیار نہیں۔ تیسری بات، دوسری طرف وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہے۔ چوتھی بات، وہ پوشیدہ طور پر بھی اور کھلے طور پر بھی خوب خرچ کرتا ہے۔ پانچویں بات، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ چھٹویں بات، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ساتویں بات، اللہ ایک اور مثال دیتا ہے۔ آٹھویں بات، 2 آدمی ہیں، ان میں سے گنگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ 9ویں بات، وہ اسے جہاں کہیں بھی بھیجتا ہے وہ کوئی کام ڈھنگ سے کر کے نہیں لاتا۔ 10ویں بات، کیا ایسا شخص اس دوسرے شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو دوسروں کو بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو باتیں بتائی ہیں، ان حقیقتوں کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھیے۔ شرک و کفر سے روکنے اور کافروں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں کافر اور مومن بندے کو
مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ دونوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک طرف کافر ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے کام نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی نیکی کے کام کرتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، جیسا کہ ایک غلام ہوتا ہے جو کوئی چیز اپنے سے خرچ نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف ایک مومن آدمی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، ساتھ میں اطاعت والے کام بھی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، جیسا کہ ایک آزاد آدمی ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جیسے چاہے جس پر چاہے خرچ کر سکتا ہے، اور وہ کھلے عام بھی خرچ کرتا ہے اور چھپ چھپا کر بھی خرچ کرتا ہے. تو کیا بتاؤ یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لہذا اس نعمت پر اللہ کی تعریف کرو کہ اس نے اتنی دلیلیں دے کر تمہیں سمجھایا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ان کو ان چیزوں کی پہچان ہی نہیں ہے. قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا سے مراد کافر ہے جو نہ ہی اطاعت کرنے والے کام کرتا ہے اور نہ ہی خیر خیرات کرتا ہے، اور ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اس سے مراد مومن ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اپنی جان سے متعلق احکام میں بھی، اور مال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر خرچ بھی کرتا ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت دو آدمیوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. ان میں سے ایک عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے، اور دوسرا ان کا غلام ہے جو اسید بن العاص جو کہ اسلام سے نفرت کرتا تھا، مگر پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس بھلائی اور نیکی کاموں سے روک، اس کو جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھلائی اور نیکی کے کاموں سے روکتا تھا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مثال دے رہے ہیں تاکہ انہیں یہ بتلا سکے کہ ان کے معبود باطل ہیں، اور سمجھانے کے لیے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ مان لو کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے جو نہ کچھ سمجھ سکتا ہے اور نہ کسی کو کچھ سمجھا سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ خود اپنے آپ کو نہ کچھ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو کچھ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان دوسروں کو پہنچا سکتا ہے. ایسے ہی وہ کسی پر بوجھ بنا ہوا ہے کہ جب اس کا مالک اسے کہیں بھیجتا ہے تو وہ کوئی کام بھی کر کے نہیں لاتا، اس کام کو بغیر کام کیے ہی کے لوٹ جاتا ہے. اور دوسرا آدمی وہ عقل مند ہے جو سمجھدار ہے، اپنے آپ میں بھی وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اچھائی کا حکم بھی کرتا ہے، لوگوں کو برائی سے روکتا بھی ہے. تو اب بتاؤ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو جب یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے تو پھر یہ بے جان سے پتے جو کسی کو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو سب کا خالق اور مالک ہے، اور بدوں پر اور اپنے بندوں پر جو رب ذوالجلال مہربان ہے، جو سب کو پال رہا ہے، کیا وہ اور یہ بت دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.